اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلوات وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من عصرنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین صلوات بھیجتے ہیں محمد والے حضرات ایک بار آپ حضرات سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، اس لیے کہ مجھے پڑھنے میں زحمت ہو جائے گی، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا زحمت اٹھا کے آگے آ جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، آئیے چچا آئیے، تھوڑا آگے آ جائیے، آئیے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے، اور قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم خاص ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات دیکھیے، یہاں پر یہ غور طلب ہے کہ خداوند عالم نے یہ جو حکم دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کو دیا ہے، اسلام لانے والوں کو حکم نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں چاہیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب غور طلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر پہلے تقوی کی بات کی گئی ہے، بعد میں صادقین کے ساتھ ہونے کی بات کی گئی ہے۔ یہاں کے اوپر لوگوں نے یہ سمجھا کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو کچھ ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی ہم اختیار کر لیں تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر نجات کے لیے خالی تقوی اختیار کرنا کافی ہوتا تو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم نہ دیا گیا ہوتا۔ صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم خالی تقوی اختیار نہ کرو بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جھوٹوں سے دور ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم مل رہا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سچوں کو تلاش کریں کہ سچے کون ہیں اور سچے کسے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر غور طلب ہے کہ بھائی پہلے تو تقوی اختیار کریں، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کریں۔ تو اب تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ تو اب جب اللہ سے ڈریں تو کیسے ڈریں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اکثر و بیشتر مسلمان ہمیشہ ظاہری معنوں کو لیتے ہیں
اور باطنی معنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری معنی ہیں اور ایک باطنی معنی ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری معنی وہ لیتے ہیں کہ جو ظاہری مسلمان ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ باطنی معنوں پر غور کرنا چاہیے۔ اب جب ہم نے اگر غور کیا اور ظاہری معنوں کو دیکھا تو قرآن مجید میں اس کے معنی ہمیں یہی نظر آئے کہ صاحب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ تو اب جب اللہ سے ڈرو تو ڈرنے کا مطلب کیا سمجھیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب خوف زدہ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ تو ہماری بھی سمجھ میں آیا، اس لیے کہ ظاہری معنی اگر ہم لیں گے تو ہماری یہی سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ جب کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے فاصلہ اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اب جہاں اللہ کا نام سنا وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ اکبر کی آواز کان میں آئی، دوڑ لگا دی، کہیں کے اوپر اللہ لکھا ہوا دیکھا، وہاں سے غائب ہو گئے۔ مسجد میں جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، خانہ کعبہ کا تو نام ہی نہ لیجئے۔ ان کا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لہٰذا ہم ڈر رہے ہیں، لہٰذا ہم تو اللہ کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ہم خوف زدہ ہیں۔ ان کا بھائی یہ کون سا ڈرنا ہے؟ اس لیے کہ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو ان کا ادھر سے نہ جانا کیوں، کا فلاں صاحب کھڑے ہیں، اگر ان کا خوف ہے تو ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے؟ کہا بھائی جس سے ڈرتا ہے انسان اس سے فاصلہ اختیار کرتا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامعاتوں کی نظر کر دوں کہ جب دنیا والوں سے ڈرا جاتا ہے تو معاملات اور ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو مسائل الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب دنیا والوں کا خوف دل میں بیٹھتا ہے تو فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، اور جب اللہ کا خوف دل میں بیٹھتا ہے تو قربت بڑھتی جاتی ہے، یعنی انسان قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں یہاں پر غور طلب ہے کہ بھائی اللہ سے ڈریں تو کیسے ڈریں؟ اب یہاں کے اوپر مسلمانوں نے کہا کہ صاحب نماز پڑھیں۔ نماز پڑھیں کیوں پڑھیں؟ کہ اس لیے کہ اس کا خوف پیدا ہو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہم نماز پڑھیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے روزہ رکھو تو ہم روزہ رکھیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حج کرو تو ہم حج کریں، اس لیے کہ اس کا خوف پیدا کیجئے اور صاحب اس سے ڈریے اور ڈر کر اسے خوش کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھیے، لیکن اگر کوئی نمازیوں کا دشمن نظر آئے تو اس سے بھی ہاتھ ملا لیجئے۔ روزہ داروں کا کوئی دشمن نظر آئے تو اس سے بھی خوش اخلاقی سے ملیے، اس سے بھی باتیں کیجئے، اس کو بھی بلائیے، دعوت کیجئے، کھانا کھلائیے، اس لیے کہ بہرحال انسانیت کا تقاضا یہی ہے۔ ان کا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ نمازیوں کے دشمنوں سے مل رہے ہیں تو پھر نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اگر آپ روزہ داروں کے دشمنوں سے مل رہے ہیں تو پھر روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نمازی وہ ہے کہ جو نماز پڑھے تو نمازیوں کے دشمنوں سے نہ ملے۔ روزہ دار وہ کہلائے گا کہ جو روزہ رکھے لیکن روزے کے دشمنوں سے ملاقات کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی نماز کا دشمن ہے تو پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ اللہ کا مخالف ہے۔ اللہ سے اگر خوف ہے تو اس کے مخالف سے نہ ملیے۔ تو بھیا جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، جیسے اللہ نے روزے کا حکم دیا، ویسے ہی تو اسی اللہ نے اہل بیت سے محبت کا حکم دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یعنی اب اگر اللہ سے محبت کریں اور ظاہر سی بات ہے کہ آل محمد سے محبت کریں تو پھر آل محمد کے دشمنوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر نہ آئیں، اس لیے کہ یہی محبت کا تقاضا ہے کہ محبت ہے تو پھر جس سے محبت ہے اس سے محبت کرو اور اس کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہوئے نظر آؤ۔ اسی کا نام ہے تقویٰ۔ دیکھیے اسی کا نام ہے تقویٰ۔ اب آگے بڑھیے تو انہوں نے کہا کہ صاحب صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جب سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا تو پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہوں۔ تو سچے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب سچے وہ ہیں کہ جو سچ بولتے ہیں۔ دیکھیے سچے وہ ہیں کہ جو سچ بولتے ہیں۔ میں نے پوچھا سچ کیا ہے بھائی؟ سچ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سچ کیا ہے؟ اب بھائی سچ سیدھے سیدھا یہی ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی سچ ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، یہی سچ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مجلس ہو رہی ہے تو یہ مزار شہید ثالث پر سچ ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، یہاں سچ ہے۔
لیکن اگر آپ لال قلعے میں بیٹھ کے کہیں کہ مجلس ہو رہی ہے تو یہ وہاں سچ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت یہاں دن ہے تو یہ یہاں سچ ہے، لیکن امریکہ میں بیٹھ کے کہیں کہ دن ہے تو یہی جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہاں اس وقت صبح ہو رہی ہے۔ دیکھیے اس وقت صبح ہو رہی ہے، یہاں شام ہو رہی ہے، یہ سچ ہے۔ وہاں صبح ہو رہی ہے، یہ سچ ہے۔ وہاں اگر کہہ دیا کہ شام ہو رہی ہے تو یہی جھوٹ ہے، اور یہاں اگر کہہ دیا کہ اس وقت صبح ہو رہی ہے تو یہی جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سچ ایک علاقے میں سچ ہے، اور علاقے سے ہٹ جائیے تو وہی جھوٹ ہے۔ دیکھیے وہی جھوٹ ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر سچ بولنے والا کہیں سچا ہے اور کہیں جھوٹا ہے۔ بھئی کہیں جھوٹا ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ کوئی سچ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جو ہر جگہ سچ ہو۔ بھئی جو ہر جگہ سچ ہو تو اس سچ کو تلاش کیجئے کہ جو انٹرنیشنل سچ ہو، جو ہر جگہ سچ ہو، ہر وقت سچ ہو۔ اگر صبح کہا جائے جب بھی سچ، اگر شام کو کہا جائے جب بھی سچ، اگر دن میں کہا جائے جب بھی سچ، اگر رات میں بولا جائے تب بھی سچ، اگر ہندوستان میں کہا جائے جب بھی سچ، اگر پاکستان میں کہیے جب بھی سچ، امریکہ میں کہیے تب بھی سچ، تو وہ ایسا کون سا سچ ہے کہ جو ہر جگہ اور ہر وقت سچ ہو؟ بھئی وہ کون سا سچ ہے؟ تو ان کا وہ ایک سچ ہے۔ کیا سچ ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری توجہ سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے انٹرنیشنل سچ اور سب سے بڑا سچ۔ اگر صبح کہیے تب بھی سچ، اگر شام کو کہیے جب بھی سچ، ایران میں بیٹھ کے کہیے جب بھی سچ، دیکھیے ہندوستان میں کہیے جب بھی سچ، پاکستان میں کہیے جب بھی سچ، دن میں کہیے جب بھی سچ، رات میں کہیے جب بھی سچ۔ تو اب یہ سب سے بڑا سچ، لیکن یہ سب سے بڑا سچ بولنے والے کو سب سے بڑا سچا سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ سب سے بڑا ہے سچا، اس سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بڑا سچ بول رہا ہے۔ اب جب سب سے بڑا سچا وہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، تو ہم نے پوچھا پروردگار کیا یہی سب سے بڑے سچے؟ تو اللہ نے قرآن میں آواز دی ہے میرے نبی، یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں اللہ بھی خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی کچھ ایسے بدقسمت تھے کہ جو سچ بول کے بھی قرآن کی نظر میں جھوٹے تھے، یا یوں کہا جائے کہ اللہ نے انہیں سچ بولنے کا اختیار بھی نہیں دیا تھا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیے مگر یہ جھوٹے ہیں۔ عجب بدقسمت تھے کہ سچ بھی بولتے تھے اور جھوٹے کہلاتے تھے۔ دیکھیے سچ بھی بولتے تھے اور جھوٹے کہلاتے تھے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ پروردگار اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر سچا کون ہے؟ بھئی سچا کون ہے؟ اب یا تو بتا دے یا تیرا نبی بتا دے، یا تو بتا دے یا تیرا نبی بتا دے۔ تو پھر اللہ نے آواز دی کہ میرا نبی بتائے گا۔ کب بتائے گا؟ کہ میدان غدیر سجا ہوا ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب اذان کا وقت آیا تب رسول اللہ نے جناب ابو ذر کو حکم دیا کہ ابو ذر
آج تم اذان دو۔ جناب ابو ذر نے میدان غدیر میں اذان دی، اور جب اذان دی تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہا، اور جب کہا تو لوگ تڑپ کے نبی کے پاس آئے، اور خاص طور سے وہ صاحب جو ہر معاملے میں بگڑ جاتے تھے وہ نبی کے پاس بگڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے ابو ذر نے اذان میں کیا بڑھا لیا، دیکھیے کیا بڑھا لیا۔ بس جیسے ہی کہا نبی کی تیوریوں پر بل پڑے اور بل ڈال کے فرمایا کہ تم ابو ذر کی ہم سے شکایت کر رہے ہو، حالانکہ تم اتنے جلدی وہ بھول گئے جو میں نے ابھی ابھی کہا تھا، تم اتنے جلدی وہ بھول گئے جو میں نے ابھی ابھی کہا تھا، اور یاد رکھو تم بھول جانے والے ہو اور ابو ذر یاد دلانے والے ہیں، ابو ذر یاد دلانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ابو ذر کی مجھ سے شکایت کرتے ہو، حالانکہ زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے خیال سے اگر آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں، دیکھیں بہت جلدی اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی کچھ دیر میں مغرب کا وقت آ جائے گا، اور مجلس کو مجھے بس سمجھ لیجیے آپ 6 بجے تک ختم کر دینا ہے، اس لیے کہ یہاں 6:20 کے اوپر اذان ہونا ہے، لہذا انتظام بھی ہونا ہے، آپ کو وضو بھی کرنا ہے، لہذا بس 6 بجے تک میں مجلس کو ختم کر دوں گا۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ بس تھوڑی دیر آپ حضرات متوجہ ہو جائیں کہ جناب ابو ذر کو سچا کہا، مگر کب کہا؟ کہ جب میدان غدیر میں جناب ابو ذر نے علی کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ دیکھیے حضرت علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور جب علی کی ولایت کا اعلان فرمایا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اور جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو پھر جناب ابو ذر کی شان یہ بیان کی کہ رسول اللہ نے انہیں سچا کہا۔ دیکھیے انہیں سچا کہا۔ اب غور طلب یہ ہے کہ قرآن نے کچھ لوگوں کو جھوٹا کہا، نبی نے کچھ لوگوں کو سچا کہا۔ اب یہاں کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہیں کہ صاحب یہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ تو نبی نے انہیں سچا کہا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا رسول کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس پر ہماری وحی نہ نازل ہو جائے۔ اب معلوم ہوا کہ نبی کا کسی کو کچھ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سے پہلے اللہ کہہ چکا، تو جب اللہ نے سچا کہا تب نبی نے سچا کہا۔ اب ذرا غور فرمائیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ جھوٹے ہیں، اور یہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جھوٹا اس لیے کہا گیا کہ وہ محمد رسول اللہ پر رک گئے، اور جو علی ولی اللہ تک پہنچ گیا اسے نبی نے سچا کہہ دیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ ہیں سچے۔ اب بہت جلدی سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جیسی یہ حدیث جناب ابو ذر کے لیے ہے، ویسی ہی ایک حدیث عورتوں میں جناب ام ایمن کے لیے، ایسی ہی حدیث بیان فرمائی۔ رسول اللہ نے مردوں میں جناب ابو ذر کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا، اور آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا، کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو.
اور عورتوں میں جناب ام ایمن کے لیے ارشاد فرمایا کہ زمین نے کسی ایسی بیوی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی ایسی بیوی پر سایہ نہیں کیا کہ جو ام ایمن سے زیادہ سچی ہوں۔ دیکھیں عجیب و غریب بات ہے، خدا کی قسم، جناب ابو ذر کی یہ حدیث ظاہر ہوئی غدیر میں، جناب ام ایمن کے لیے جو ارشاد فرمایا تھا وہ کب معلوم ہوا کہ جب شہزادی کا حق چھین لیا گیا تو گواہ مانگے گئے، اور جب گواہ مانگے گئے تو شہزادی نے گواہی میں مولا علی اور امام حسن اور امام حسین کو پیش کیا۔ لوگوں نے گواہی ماننے سے انکار کیا، اور جب انکار کیا گیا تو پھر شہزادی نے جناب ام ایمن کو پیش کیا۔ جناب ام ایمن دربار میں آئیں اور آنے کے بعد تخت پر بیٹھے ہوئے شخص سے یہ پوچھا کہ پہلے میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کہا بیان کریں۔ جناب ام ایمن نے فرمایا کہ کیا تو نے نبی کی زبان سے میری شان میں یہ جملے سنے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ زمین نے کسی ایسی بیوی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی ایسی بیوی پر سایہ نہیں کیا کہ جو ام ایمن سے زیادہ سچی ہوں؟ اس نے کہا ہاں، ہم نے یہ نبی سے خود سنا ہے، اور یہ نبی نے آپ کی شان میں حدیث بیان فرمائی۔ اور جب اس نے حامی بھر لی تو پھر دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے بھی سنا ہے، اور پھر تیسرے بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا صاحب ہم نے بھی سنا ہے۔ سارے دربار سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ ہاں ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا۔ اور جب سب سے اقرار لے لیا تب جناب ام ایمن نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو، دیکھیں تسلیم کرتے ہو کہ نبی کی نظر میں سچی، کہ بے شک آپ نبی کی نظر میں سچی بیوی ہیں۔ تب جناب ام ایمن نے فرمایا کہ آج وہی سچی بیوی تم سے کہتی ہے کہ یہ حق فاطمہ ہے، یہ شہزادی کو واپس کر دو۔ پوری توجہ سنیے گا، اب آپ نے غور فرمایا، مجھے اور زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے، بس دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ مردوں میں جناب ابو ذر کو سچا کہا، عورتوں میں جناب ام ایمن کو سچا کہا۔ مردوں میں ابو ذر نے کیا کیا کہ حق علی بیان کیا، ام ایمن کو سچا کہا، ام ایمن نے کیا کیا کہ حق فاطمہ بیان کیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی کی نظر میں بس وہی سچا ہے کہ جو یا حق علی بیان کرے یا حق فاطمہ بیان کرے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، ایک اور بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد والے۔ لیکن بس وہی سچا ہے کہ جو حق علی بیان کرے یا حق فاطمہ بیان کرے، لیکن یا حق علی بیان کرے یا حق فاطمہ بیان کرے۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو حق علی بیان کرے اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو حق فاطمہ بیان کرے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ بس یار محترم آپ کو فرمائیں کہ یا آل محمد، مگر افسوس اسی پر ہے کہ لوگوں کی سب سمجھ میں آتے ہیں مگر آل محمد نہیں سمجھ میں آتے، اور جب بحث کرتے ہیں تو ہر رخ سے آل محمد پر اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور سے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے فرقے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور آپ کبھی غور کریں کہ دشمن کا ہدف ہمیشہ ہم ہی رہتے ہیں، ہر چیز میں ہم ہی سے سوال ہے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ وہ کیا کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہم مجلسیں کرتے ہیں تو مجلس کیوں کرتے ہیں،
ہم نے فرش بچھایا تو فرش کیوں بچھایا؟ میں نے کہا صاحب مجلس ہے تو قرآن سے ثابت کر دیجئے، فضائل آل محمد قرآن سے ثابت کر دیجئے، اہل بیت کی طہارت قرآن سے ثابت کر دیجئے، عظمت اہل بیت قرآن سے ثابت کر دیجئے، شجاعت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے، سیاہ لباس قرآن سے ثابت کیجئے، ماتم کرنا قرآن سے ثابت کیجئے، سر پر ماتم کما سے قرآن سے ثابت کیجئے، سینے پر ہاتھ مارنا قرآن سے ثابت کیجئے، سیاہ لباس قرآن سے ثابت کیجئے، اجتماع قرآن سے ثابت کیجئے، فرش اعضاء قرآن سے ثابت کیجئے، علم تابوت تعزیہ قرآن سے ثابت کیجئے، طہارت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے۔ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہر بات میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کیجئے، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ہٹائے لیتے ہیں، اب آپ ذرا قرآن کو ثابت کیجئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے اگر اہل بیت کو ہٹا لیں تو قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھیے قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے یہاں تک بات کہہ دی کہ اہل بیت اطہار کے بہت سے عمل ایسے ہیں کہ جو قرآن کے مطابق نہیں، آپ نے غور فرمایا؟ لیکن خدا کی قسم جب دشمن حملہ کرتا ہے تو فضیلت کا ایک نیا رخ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب بہت سے ایسے عمل ہیں کہ جو قرآن کے مطابق نہیں ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ان کے باپ دادا کے سارے عمل قرآن کے مطابق، اور وہ سب قرآن پڑھتے جاتے تھے اور عمل کرتے جاتے تھے۔ لیکن جب میرے سامنے بات آئی میں نے کہا بھائی آپ کو اشتباہ ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ عمل اہل بیت کا تو ایک بھی عمل قرآن کے مطابق نہیں۔ میں نے کہا صاحب آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہم کہہ رہے ہیں۔ اہل بیت تو انہیں کہتے ہی نہیں ہے جو قرآن کے مطابق عمل کریں، یہ تو صحابہ کی شان ہے جناب۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس کا عمل قرآن کے مطابق ہو، اور اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کے عمل کے مطابق قرآن۔ دیکھیے دلیل ہے میرے پاس، خالی خطابت آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، خالی خطابت نہیں ہے، دلیل رکھتا ہوں، ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آیت پہلے نازل ہو جائے اور انگوٹھی بعد میں عطا کی جائے تو عمل قرآن کے مطابق ہے، اور اگر انگوٹھی پہلے عطا کر دی جائے اور آیت بعد میں نازل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے مطابق قرآن۔ پہلے ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے تب آیے تطہیر نازل ہوئی، پہلے یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھانا کھلایا تب سورہ نازل ہوا۔ اہل بیت تو وہ ہیں کہ جو عمل کرتے جاتے تھے قرآن بنتا جاتا تھا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اب یہ باتیں کہ صاحب آپ کو قرآن نہیں آتا، برابر میں نے اس بات کو عرض کیا ہے کہ یہ باتیں نہ کیجئے تو اچھا ہے۔ آپ کو صاحب قرآن نہیں ہوتا آتا، آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ کیا حافظ نہیں ہوتے؟ حالانکہ تاریخ پڑھیے تو پہلا حافظ تو ہمارا ہی ہے، اس نے تو اس وقت قرآن پڑھا تھا جس وقت آپ نے قرآن کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ اے صلوات پڑھیں محمد والے۔ بھائی سب سے پہلے جو پڑھا ہے وہ مولا کائنات نے پڑھا ہے، تو سب سے پہلا حافظ تو ہمارا ہی ہے۔ اور اب یہ باتیں ہیں کہ صاحب آپ کیا حافظ نہیں ہوتے، حافظ نہیں ہوتے، حافظ نہیں ہوتے، تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمیں اقرار ہے کہ صاحب ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمیں قرآن نہیں آتا، مگر جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں تو قرآن آتا تھا۔ بھائی جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں تو قرآن آتا تھا، آپ کے ہاں تو الٹا معاملہ ہے، یہ بھی حافظ جی، وہ بھی حافظ جی، وہ بھی حافظ جی، اور جنہیں مان رہے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے مر گئے کہ زندگی گزر گئی سورہ بقر نہیں یاد ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور خدا کی قسم قرآن اگر ملے گا تو وہ در اہل بیت پر ملے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ چھوڑا ہے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ دیکھیے قرآن صرف اہل بیت کے ساتھ ہے
اور اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ بس ایک بات بیان کر کے میں آپ کے سامنے مسائل عرض کر دوں۔ اہل بیت کی پہلی فرد کا نام ہے مولا کائنات۔ جب تک علی آ نہیں گئے دنیا میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ پہلا دن مولا علی کا دیکھیے تو علی اور قرآن، اور پنجتن پاک کی آخری فرد کا نام ہے حسین ابن علی۔ حسین کی حیات ظاہرہ کا آخری دن دیکھیے تو نوک نیزہ پر تلاوت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جہاں ہم ہیں وہاں قرآن، اور جہاں قرآن ہے وہاں ہم۔ عزیزوں، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ حسین کربلا کی سرزمین کے اوپر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے۔ کیا مسائب عرض کیے جائیں کربلا کے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی گھر میں ایک سانحہ ہو جاتا ہے تو ہر آدمی پوچھتا ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ آقا حسین فرماتے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا۔ آقا حسین سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا کہ آقا آپ پر کیا گزر گیا۔ زہرا کا لال کربلا میں دن بھر لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا۔ پھر آقا حسین بھی شہید ہو گئے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے آذار شام ہوتا ہوا قید خانہ شام پہنچ گیا۔ سال بھر تک اہل حرم قید رہے۔ سال بھر کے بعد رہائی ملی، ایک خالی مکان بھی مل گیا۔ اہل حرم بیٹھ کے رونے لگے۔ شہداء کے سر بھیجے گئے۔ آپ نے برابر ذاکرین سے سنا ہے کہ سب سے زیادہ گریہ اس وقت ہوا کہ جب آقا عباس کا سر آیا، اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ سب سے زیادہ زخمی سر جو آیا ہے وہ آقا ابو الفضل عباس کا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ سب سے زیادہ زخمی سر کیوں آیا؟ سب کے زخم تو کربلا میں آئے تھے، یہ سب سے زیادہ زخمی سر حضرت عباس کا کیوں آیا؟ میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے یوں ہی عرض کر دوں کہ سب کے سر تو نیزوں پر بلند ہو گئے، مگر یہ ایک سر تھا جو نیزے پر بلند نہ ہو سکا، بلکہ گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔ سمو سے بے ادبی بھی ہوتی رہی، اور کربلا سے شام تک آقا عباس کا سر زخموں پر زخم کھاتا ہوا آیا۔ بس عزیزوں، پڑھ چکا، سب مسافر ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں، شہید ثالث کی زیارت کے لیے آئے، اس لیے کہ جب روضہ تعمیر ہو جاتا ہے تو زائرین آنے لگتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں آتے ہیں آپ مگر مصائب حسین کے سنتے ہیں۔ آقا حسین سے محبت ہے، اور یہ شہید بھی شہید محبت ہیں، لہذا جس سے محبت ہے اسی کے مصائب بھی عرض ہونا چاہیے۔ بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو آقا حسین بھی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو آقا حسین بھی تڑپ جاتے، آقا حسین بھی تڑپ جاتے۔ روضہ امام حسین تیار ہو گیا، زائرین زیارت کے لیے آنے لگے، آقا حسین کا ماتم ہونے لگا، مجلسیں برپا ہونے لگیں، دور دور سے زائرین آتے تھے، آقا حسین کی زری سے لپٹ کے روتے تھے۔ آنے والوں میں ایک بی بی بھی تھیں جو کربلا سے قریب میں ایک جگہ ہے، ہلا کہا جاتا ہے، جو حضرات زیارت کرنے گئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں شہر ہلا کو، وہاں بھی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ وہاں کی رہنے والی تھیں، اور کربلا آقا حسین کی زیارت کو مسلسل 30 برس سے آتی تھی۔
سید مہندی نام کے ایک شخص تھے جو کلید بردار تھے دربار امام حسین کے۔ کلید بردار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس روضے کی چابیاں رہتی تھیں اور وہی روضے کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ ان کے دور کا واقعہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجمع بہت زیادہ تھا اور یہ بی بی آتی تھیں، روز آتی تھیں۔ ایک روز جب آئیں تو شب جمعہ تھی اور شب جمعہ کی وجہ سے مجمع کثرت سے تھا، یہ ضعیفہ ہو گئی تھیں اور اپنے ضعف کے سبب روضے کے اندر داخل نہ ہو سکی، باہر بیٹھ کے گریہ کرتی رہیں۔ جب مجمع کم ہوا تو اندر گئیں، زری کا طواف کیا، پائیں نہ پائیں جہاں سے شہزادہ علی اکبر اور آقا حسین کی زری ملتی ہے، وہاں پر بیٹھ کے بیچ میں ایک ہاتھ اپنا زری شہزادہ علی اکبر پر رکھا، ایک ہاتھ اپنا آقا حسین کی زری پر رکھا اور سر درمیان رکھ کے تڑپ تڑپ کے رونا شروع کیا۔ کبھی اول محمد کو یاد کیا، روئیں۔ کبھی قاسم کا پامال لاشا یاد آ گیا، گریہ کیا۔ کبھی ابوالفضل عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر آنسو بہائے۔ کبھی علی اکبر کی جوانی پر روئیں۔ کبھی علی اصغر کا اجڑا ہوا گہوارہ یاد آ گیا۔ کبھی حسین کی تشنگی کا ماتم کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور دربار برخاست کرنے کا وقت آ گیا۔ اور جب دربار برخاست کرنے کا وقت آ گیا تو خادم نے آگے بڑھ کے کہا کہ بی بی اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، اس لیے کہ اب دربار برخاست کرنا ہے۔ یہ بی بی کچھ گراں گوش تھیں اور کچھ رقت کا جوش تھا، اس لیے نہ سنا۔ پھر کہا، پھر نہ سنا، دوبارہ کہا، پھر نہ سنا۔ جب کئی بار کہنے کے باوجود بھی نہ سنا تو خادم کو غصہ آ گیا، اس نے روضے کی جاروب اٹھائی اور ان بی بی کی پشت پر مار دی۔ اس ضعیفہ نے بلبلا کے خادم کی صورت دیکھی۔ خادم نے کہا کہ میں تجھ سے بار بار کہتا ہوں کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، لیکن تم سنتی نہیں ہو۔ ضعیفہ نے خادم کو کوئی جواب نہ دیا، آنکھیں اشک آلود تھیں۔ اسی عالم میں زری کی جالی کو پکڑ کے کھڑی ہوئیں اور ذرا زری کی جالی کو ہلایا اور آواز دی، آقا حسین میں یہاں 30 برس سے آتی تھی، آپ کے مصائب کو سن کے روتی تھی، آپ کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کرتی تھی، آج میری محنت کا مجھے صلہ مل گیا، آقا اب جا رہی ہوں، اب کبھی نہ آؤں گی۔ آپ کے روضے میں میری پشت پر جاروب مار دی گئی۔ یہ کہہ کے یہ ضعیفہ اپنے گھر چلی گئی، دربار برخاست ہو گیا۔ سید مہندی کہتے ہیں کہ نصف شب گزر رہی تھی کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ کوئی میرا نام لے کے پکار رہا ہے۔ جب کئی بار پکارا تو میں نے پوچھا کہ کون مجھے بڑی دیر سے پکار رہا ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو آپ سنیں گے کیا جواب آیا۔ جواب آیا کہ بھائی سید مہندی، یہ غریب حسین تمہیں بڑی دیر سے پکار رہا ہے اور تم کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ بس اتنا سننا تھا کہ سید مہندی کہتے ہیں میں سرو پا برہنہ دوڑا اور میں نے جا کے دیکھا کہ دربار کھلا ہوا ہے، شمع روشن ہے، آقا حسین زری اقدس سے تابہ کمر یعنی کمر تک باہر تشریف فرما ہے، اس عالم میں کہ ایک ہاتھ سے کمر سنبھالے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ اپنا زری اقدس پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے جب اس عالم میں دیکھا تو میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ آقا کیا اب تک حضرت عباس کے مرنے کا غم کم نہ ہوا؟ امام نے فرمایا بھائی وہ تو غم تھا ہی، لیکن آج مجھے ایک صدمہ اور ہوا۔ آقا اب کس کی مجال ہے جو صدمہ پہنچائے؟ کہ سید مہندی ایک ضعیفہ شہر حلہ سے آتی تھی، میرے مصائب کو سن کے روتی تھی، آج بھی وہ آئی تھی، میری مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ خادم نے اس کی پشت پر جارو مار دی، جس کا مجھے بہت صدمہ ہوا، اور وہ مجھ سے یہ کہہ کے چلی گئی کہ آقا اب جا رہی ہوں، اب کبھی نہ آؤں گی، میری محنت کا مجھے صلہ مل گیا۔ اے سید مہندی یاد رکھو، جب تک وہ بی بی راضی نہ ہوگی حسین بھی راضی نہ ہوگا۔ سید مہندی کہتے ہیں میں نے پتہ پوچھا،
آقا نے پتہ بھی بتا دیا، اور اس کے بعد آقا نظروں سے غائب ہو گئے تو مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں نے اپنے آپ کو حرم میں پایا۔ میں نے دیکھا حرم کھلا ہوا ہے، میں رونے لگا۔ جب میرے رونے کی آواز بلند ہوئی، خدام اپنے حجروں سے نکل کے سامنے آ گئے۔ سید مہدی اس وقت خیریت تو ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ سارا واقعہ بیان کیا اور یہ پوچھا کس نے شب میں یہ حرکت کی تھی۔ ایک خادم کھڑا ہوا، ہاں یہ عمل مجھ سے سرزد ہوا، آگے بڑھ کے زری کو پکڑ لیا، مولا مجھے معاف کر دو، آقا آپ کی ظاہرہ کے ساتھ گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ سید مہدی نے بازو پکڑ کے اٹھایا، نہیں آقا ایسے راضی نہ ہوں گے، جب تک وہ بی راضی نہ ہوگی ہم اسے کہاں ڈھونڈیں؟ آقا نے پتہ بتایا ہے، سب کو لیے ہوئے شہر ہلا پہنچے، اس بی بی کے مکان تک پہنچ گئے، دق الباب کیا۔ آپ سنیں گے کیا ہوا؟ اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ادھر سے دق الباب ہوا، پوچھا کون ہے؟ مجھ غریب کے دروازے پر کون آ گیا؟ مجھے تو حسین کے در سے نکال دیا گیا۔ آواز دی، نہیں بی بی ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ دروازے تک آئی، آپ کون؟ کہا ہم حسین کے خادم ہیں، آقا کے روضے پر چلو۔ کہا میں نہ جاؤں گی۔ سید مہدی نے سارا واقعہ بیان کیا، خادم نے قدموں پر سر رکھا، اے بی بی اب تمہیں اختیار ہے، جب تک تم راضی نہ ہوگی میرا آقا بھی راضی نہ ہوگا۔ اب جب سنا کہ آقا نے بلایا ہے، سر پر ردا ڈالی، سب کے ساتھ کربلا پہنچی، روزے کو دیکھ کے دوڑی، زری کو پکڑ کے آواز دی، اے میرے سید و آقا، میری پشت پر اتنی سی جاروب لگی تو اتنا صدمہ ہوا۔ ارے اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب زینب و ام کلثوم پشت پر تازیانے کھاتی ہوئی دیار بدیار